بسم اللہ الرحمن الرحیم 26واں سپارہ ہے اور اس کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سورت جو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 95 نمبر، اور اب جس ترتیب سے قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 47 یہ 46 صورتیں اس سے پہلے ہیں اور یہ 47 ہے۔ کل 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں۔ اب ایک ہے ترتیب نزولی، ایک ہے ترتیب جمعی۔ قرآن پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہونا شروع ہوا، 13 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے، 10 سال تک حضور اس ظاہری حیات میں رہے۔ تو اس طرح 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا، 13 برس مکہ مکرمہ میں اور 10 برس مدینہ منورہ میں۔ تو جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اب چاہے حضور مکہ میں تھے یا مکہ سے باہر کہیں تشریف لے گئے، ان سب صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے 10 برس جو ہیں اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پرماننٹ مدینہ منورہ میں نہیں رہے، بلکہ حضور غزوات کے لیے، جنگوں کے لیے، سفروں پہ تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں پر بھی قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا۔ لیکن ان تمام صورتوں کو مدنی ہی کہا جائے گا جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی تشریف فرما تھے، چاہے مکہ میں ہی تشریف فرما ہوں، وہاں پر بھی جو نازل ہوئیں ان کو بھی مدنی کہا جائے گا، کہ ہجرت کے بعد کی سارے صورتیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے مکی۔ اور یہ بھی ہے کہ اکثر آیات کا اعتبار ہوتا ہے کہ اکثر آیات اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں تو اس صورت کو مکی کہا جائے گا، اور اگر اس صورت کی اکثر آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ ورنہ مکی صورتوں میں بھی بہت سی آیات مدنی ہوتی ہیں، اور مدنی صورتوں میں بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو اکثر کا اعتبار ہے کہ اگر اکثر آیات مکہ میں نازل ہوئی تو اس کو مکی کہا جائے گا، اور اکثر آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہا جائے گا۔ اب قرآن پاک جب بھی نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے، کچھ صحابہ کرام جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، وحی لکھنے والے، ان کو بلا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھوا دیتے اور فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اور فلاں آیت میں فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اس کو رکھو۔ تو جہاں جہاں حضور فرماتے وہاں وہاں اس آیت کو رکھا جاتا۔ پھر یہ جو ترتیب اب قرآن پاک کی ہے،
یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ترتیب سے قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہے حضرت جبریل امین کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے۔ یعنی اب بھی جس طرح حفاظ کرام دور کرتے ہیں کہ ایک رکوع ایک آدمی پڑھتا ہے، پھر وہی رکوع دوسرا آدمی پڑھتا ہے، پھر آگے والا رکوع وہ آدمی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان مبارک میں حضرت جبریل امین کے ساتھ جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا اس کا دور کیا کرتے تھے۔ آخری سال جو تھا حضور کی اس ظاہری زندگی کا، اس سال حضور نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کے ساتھ دور کیا، اور اس پڑھنے کی ترتیب یہی تھی جس ترتیب سے اب ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ اور یہ ترتیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے، سورت بھی نازل ہوتی تو فرماتے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھو، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ترتیب جو تھی قرآن پاک کی، جن صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا تھا اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور اب اس ترتیب کے ساتھ یعنی اسی ترتیب کے مطابق قرآن پاک کو نماز کے اندر پڑھا جائے گا۔ پہلے والی جو صورت ہے اس کو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کے بعد والی کوئی صورت جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ خلاف ترتیب پڑھنے کو، یعنی 20ویں سپارے میں پہلی رکعت میں پڑھا اور دوسری رکعت میں 10ویں سپارے سے اگر پڑھا جائے تو اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ جو ترتیب موجود ہے اسی ترتیب سے اب قرآن پاک کو پڑھا جائے گا، یعنی پہلی والی صورتیں پہلی رکعت میں اور بعد والی صورتوں میں سے دوسری تیسری رکعت میں، اس طرح جو ہے وہ پڑھا جائے گا اس ترتیب کے ساتھ۔ تو یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی طرف سے مقرر ہے۔ تو ترتیب نزولی کچھ اور ہے اور ترتیب جمعی جو ہے وہ اور ہے۔ نازل اور اعتبار سے ہوئی اور جمع کیا گیا اور ترتیب سے۔ اب شروع کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں وہ سب مدنی ہیں، سورۃ البقرہ مدنی ہے، اسی طرح باقی جو صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں، اور آخری جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں سپارے کی وہ سب اکثر ان میں سے مکی ہیں۔ لیکن یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ترتیب جو ہے وہ مقرر کی ہے اور اسی ترتیب سے حضور پڑھا کرتے تھے اور نماز میں بھی اسی ترتیب سے پڑھا کرتے تھے، تو اب اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے اندر بھی اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا، خلاف ترتیب الٹا جو ہے وہ پڑھنا وہ مکروہ اس کو فقہا نے لکھا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی 38 آیات ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس سورت کا آغاز فرمایا الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا۔ اب یہ ان کا دوسرا جرم ہے۔ ایک جرم ہے کفر کرنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو جس تک بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اب اس پہ لازم ہے کہ وہ فوراً کلمہ پڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرے۔ تو انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، تو یہ ایک جرم ہوا، اور اس پہ دوسرا جرم یہ کہ انہوں نے دوسروں کو بھی اس دین سے روکا، خود بھی اس میں داخل نہیں ہوئے اور دوسروں کو بھی روکا۔
چنانچہ مکہ مکرمہ میں کفار کی مختلف ٹولیاں مقرر تھیں جو عام شاہراہوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ مکہ مکرمہ میں آنے والے جو رستے ہیں ان رستوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے، تو کفار نے وہاں ایسے آدمی بٹھائے ہوئے تھے جو باہر سے آنے والوں کو پہلے ہی متنبع کرتے، بھئی مکہ میں ایک شخص ہے، تم نے اس کی بات نہیں سننی، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، وہ یہ ہے، اس میں ایسا ہے، وہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گھر گھر میں لڑائی، یہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو دین سے روکتے، بھئی کوئی نہ دین سنے، دین کی بات سنے نہ قبول کرے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اور صدقے دل سے اپنے ذہن کو خالی کر کے حضور کی بات سنتا تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا۔ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی حضور کی بات سنے ہی نہیں۔ قرآن پاک اگر پڑھا جاتا تو قرآن پاک پڑھنے کے وقت وہ شور مچاتے، چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں بھی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا، کہ ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری جگہ جو ہے وہ ان کا اس طرح ذکر ہوا سورہ حامیم السجدہ میں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں شور مچاؤ، یعنی جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اپنا شور مچاؤ، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شاید تم غالب آ جاؤ، یعنی اس طرح نہ خود سنو نہ دوسروں کو سننے دو، کوئی بھی نہ سنے، کہ جو بھی سنے گا یہ ایسا کلام ہے اس پہ اس کا اثر ہوگا اور وہ اس کو قبول کر لے گا، اس لیے نہ سنو اور نہ دوسروں کو سننے دو۔ تو اس طرح وہ لوگوں کو دین حق سے روکتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات، کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی اعتراض کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی بظاہر اچھا کام بھی کرتا ہے، کافروں کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں جن کو اچھا سمجھا جاتا تھا، مثلا عرب کے اندر مہمان نوازی، مہمان کوئی آ جائے اس کی عزت افزائی، اس کی قدر و قیمت، اس کی خدمت کرنا، عربوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ کوئی بھی مہمان آ گیا، جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، اس کی خاطر مدارت، اس کو ٹھہرانا، اس کے آرام کا انتظام، کھانے پینے کا، تو مہمان نوازی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ بعض لوگ صلہ رحمی کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی خبر گیری کرنا اور ان کی مدد کرنا، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور اس طرح کئی چیزیں، مثلا مکہ شریف میں جو رہنے والے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ان کے اندر پائی جاتی تھیں جو یعنی اچھائی کے زمرے میں آتی ہیں۔ لیکن کسی بھی کام کے اچھے ہونے کے لیے اور اس کے آخرت میں فائدہ مند ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے ایمان۔ ایمان ہوگا تب کوئی عمل اچھا کہا جائے گا اور آخرت میں وہ فائدہ مند ہوگا،
وہ چونکہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے جو بھی بظاہر اچھے اعمال ان کے تھے وہ سب کے سب ان کے لیے آخرت میں فائدہ مند نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دی۔ چنانچہ دیکھیے یہ ابھی 2 رکوع پہلے پچھلی جو ہے یہ پچھلی صورت کے اندر گزرا ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو دوزخ پر پیش کیا جائے گا، یعنی میدان محشر میں اچھے اور برے، نیک اور بد سب اعمال سامنے آئیں گے، سب لوگ وہاں پیش ہوں گے، اور کافروں کے لیے دوزخ جانے کا حکم ہوگا، ان کو دوزخ کی طرف روانہ کیا جائے گا اور دوزخ کے اوپر لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ ارادہ پیش کرنا یعنی دوزخ پہ، نار پہ، جہنم پہ ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس وقت کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے اچھے طیبات، اچھے اعمال کہہ لیں، نیکیاں کہہ لیں، اچھائیاں کہہ لیں، ان کو تم دنیا میں لے گئے، یعنی ان کا صلہ، ان کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، تم نے لے لیا، واستمتعتم بہا، اور اس سے تم نے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ تو فرمایا اب جو ہے کیا ہوگا، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق، اور تم فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے، تو جو ان کے بظاہر اچھے اعمال تھے اس کا بدلہ تو ان کو دنیا میں ہی دے دیا گیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ کافروں کے پیش نظر صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، وہ جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں آخرت کو تو مانتے نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے اعمال کی جواب دیں، جنت دوزخ کو نہیں مانتے تھے، دنیا ہی دنیا تھی، تو جو کام بھی ہوتا تھا وہ دنیا کے لیے، اگر کوئی بظاہر اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی دنیا کے لیے، اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھئی ہم بڑے سخی ہیں، اگر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس کا بھی مقصد یہی ہوتا تھا کہ ان پہ اپنی برتری جمائی جائیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری بھلائی کر رہے ہیں، غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ ہم بڑے نیک ہیں جی، اور ان پہ اپنے برتری جمائیں کہ دیکھو بھئی تم کو ہم نے آزاد کروایا۔ تو ان کا مقصد ہی صرف دنیا ہی دنیا تھا، دنیا تک ہی ان کی یعنی سوچ تھی، تو دنیا کے لیے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا بدلہ بھی ان کو دے دیا۔ ایک جگہ فرمایا سورہ شورى میں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی جاتا ہے، یعنی آخرت میں ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا صلہ چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، تو اس کی ہم کھیتی میں اضافہ کریں گے، یعنی اس کے اعمال سے بڑھ کر اس کو ثواب اور اس کا اجر دیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس میں سے کچھ اس کو دیں گے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں ہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کافروں کی چونکہ سوچ ہی دنیا تک تھی، تو دنیا میں ان کے جو بظاہر اچھے اعمال تھے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا گیا، اب آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، ضائع کر دیا، یعنی آخرت میں ان کے کوئی اعمال ان کو فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ
جو سازشیں تیار کرتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے دن منصوبہ، حتیٰ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود دین اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے اور لوگ اس دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی سب کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، تو بالآخر انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلائی اور اس کے اندر تمام مکہ کے رؤساء کو جمع کیا اور سوچنے بیٹھ کے گئی کیا ہو، روز بروز یہ یعنی دین بڑھ رہا ہے اور کوئی نہ کوئی ہر روز دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ سب نے اپنی اپنی تجویز پیش کی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، تو مختلف طرح کی وہ تجویزیں پیش کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ مکہ کے ہر خاندان کا ایک نوجوان تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے۔ جب رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھیں تو سب جو ہیں وہ یک بارگی حملہ کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اب یہ کس لیے کہ سب لوگوں نے کہ اگر کوئی ایک آدمی ہوگا، کسی ایک قبیلے کا ہوگا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے، حضور کے ماننے والے، وہ اس سے بدلہ لیں گے۔ جب سب پورا مکہ اس میں شریک ہوگا، سب خاندان شامل ہوں گے، تو اب پورے مکہ سے لڑائی تو نہیں لے سکتے، پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں کا جو مقامی لوکل جو قانون تھا خون بہا ادا کرنا پڑے گا، تو سب لوگ مل کے خون بہا ادا کریں گے۔ اس کا جو ہے اب ایک خاندان کے لیے خون بہا ادا کرنا جو ہے وہ مشکل تھا، اور سب خاندان اس میں شامل ہو، پورا شہر مکہ کا شامل ہو، تو تھوڑا تھوڑا سب کے حصے میں آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لے سکیں گے، پورے مکہ سے کیسے لڑیں گے، خون بہا پہ بات آئے گی، اور خون بہا بھی ایک خاندان کے لیے ادا کرنا مشکل ہے، اور پورا مکہ جب شامل ہوگا، سب خاندان شامل ہوں گے، تو سب کے حصے میں تھوڑا تھوڑا آئے گا، تو سب اس میں شامل ہوں گے اور آسانی سے ادا کر دیں گے۔ اس کی تجویز کو مان لیا گیا اور یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، مکہ کے ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر حضور کے دروازے کے باہر کھڑا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہوا، اذ یمکر بک الذین کفروا۔ محبوب اس وقت کو یاد کرو جب مکہ والے آپ کے خلاف منصوبہ سازی کر رہے تھے، پلاننگ ہو رہی تھی، لیثبتوک، کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کو قید کر دو، او یقتلوک، کوئی کہہ رہا تھا ان کو قتل کر دو، او یخرجوک، کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کو نکال دو، ملک بدر کر دو۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی تجویزیں کر رہے تھے، وہ اپنے مکر کر رہے تھے، اپنے منصوبے بنا رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ حضور جب سحری کے وقت اٹھیں تو سب لوگ، ہر خاندان کا ایک ایک فرد یک بارگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو اور حضور کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ حضور کا دین مکمل ہو اور حضور کو خیریت سے نکال کے مدینہ شریف لے جایا جائے۔ چنانچہ وہ سب لوگ کھڑے ہیں، ادھر سے حضور کو حکم آ جاتا ہے کہ محبوب آج کی رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کے درمیان سے
سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، جو الرٹ کھڑے ہیں، تیار کھڑے ہیں کہ جیسے ہی وہ نکلیں سب لوگ یک بارگی حملہ کریں اور ان کو شہید کر دیں۔ وہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کے چلے جاتے ہیں اور ان کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی، ایک پیچھے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ان پہ پردے ڈال دیے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حضور ان کے درمیان سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں اور ان کو بالکل خبر نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اندر جاتے ہیں، اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ تشریف فرما ہے۔ فرمایا کہاں ہے تمہارے صاحب؟ فرمایا بھائی پہلا تم باہر دے رہے ہو اور پوچھ مجھ سے رہے ہو، میں تو یہاں سویا ہوا ہوں، دیکھ نہیں رہے، میں تو چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہوں۔ باہر پہلا تم دے رہے تھے، تلواریں تم نے رکھی ہوئی ہیں، تو پوچھ مجھ سے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے تو ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ تو اس طرح جو بھی منصوبے وہ دین اسلام کے خلاف بناتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ تو اضل اعمالہم کے دونوں معنی مفسرین کرام نے کیے ہیں کہ ان کے منصوبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا، یا جو ظاہری معنی ہے ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضائع کر دیا، یعنی ان کا کوئی بھی عمل آخرت میں ان کو سود مند اور فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی عمل کے آخرت میں فائدہ مند ہونے کے لیے ایمان جو ہے بنیادی شرط ہے۔ ایمان اگر صحیح درست ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ آخرت میں فائدہ مند ہوگا، اور اگر ایمان درست نہیں ہے تو پھر بظاہر بڑے اچھے اعمال جو نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ یعنی معاملات کے ہوں دوسروں کے ساتھ، یا وہ بے شک نیک اعمال اس طرح کے ہوں کہ ایک آدمی ساری رات جو ہے وہ شب بیداری کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، تو جب اس کا ایمان درست نہیں ہے تو وہ سارے اعمال جو ہیں اس کو آخرت میں کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ تو کافروں کے متعلق فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ان کے اعمال تو ہو گئے ضائع۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، یعنی قرآن پاک۔ اب ایمان کے اندر یہ بھی ہے کہ ایمان تو اسی وقت کمپلیٹ ہوگا جب تمام چیزوں کو مانا جائے گا جن میں قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک کی حقانیت، بلکہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو حق اور درست سمجھنا اور اس پہ عمل کو ضروری سمجھنا، تبھی تو آدمی ایماندار ہوگا۔ لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ سے بیان کیا جو ایمان کے اندر شامل بھی تھا۔ جو عمومی ایمان ہے اس میں قرآن پاک کو حق اور درست ماننا اور اس کو یعنی واجب العمل، اس کے ایک ایک حکم ایک ایک لفظ پہ عمل ضروری ہے، لیکن اس کو پھر الگ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر بیان کیا کہ وآمنوا بما نزل علی محمد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن پاک، اس پہ ایمان لائے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم وآمنوا بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ایمان لائے اس پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو اب کیا ہے، ایمان لا کر نیک اعمال کیے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حال کی اصلاح کر دی،
ان کی جو حالت ہے اس کو درست کر دیا۔ تو کافروں کے متعلق فرمایا کفر جو ہے کفر، اس سے نیکی برباد ہوتی ہے، جو وہ گناہ کرتے ہیں وہ اس پہ یعنی اضافی ہوتا ہے۔ اب کفر ایک جرم ہے، تو کافروں کے ساتھ ان کا دوسرا جرم بیان کیا دین سے روکنا۔ تو اب ایک کافر جو ہے وہ صرف کافر ہے، اور ایک اس کے ساتھ یہ جرم بھی کر رہا ہے دین سے روکنے کا بھی، تو اب یہ اس سے زیادہ مجرم ہوگا۔ ایک عام کافر ہے جو خود تو کافر ہے لیکن دوسروں کو یعنی دین سے نہیں روک رہا، اور ایک خود کافر ہے اور دوسرے کو بھی دین سے روک رہا ہے، تو اس کا یہ اضافی جرم ہوگا اور اس کا عذاب بھی اس سے زیادہ ہوگا۔ تو کافروں کے لیے فرمایا ان کے گناہ لازم اور نیکی برباد، اور ایمان والوں ایمان کی برکت سے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا، اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا کہ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آئندہ ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا، یعنی ان کو نیکی کی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کہ ایمان جو ہے، ایمان کے ذریعے سے جب کوئی آدمی کوئی کافر ایمان لاتا ہے تو اس ایمان کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام جو ہیں گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کی برکت سے فرمایا کہ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، واصلح بالہم، اور ان کے حالت کی اصلاح کر دی، یعنی پچھلے گناہ معاف، آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو پچھلے گناہ جو ہیں معاف ہوتے ہیں ایمان کے ذریعے سے، اور جب آدمی صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایمان، جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس نے جو گناہ کیے تھے ایمان ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اور جب کوئی آدمی صدقے دل سے کوئی گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو توبہ کی برکت سے اس کی نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سیئات جو ہیں گناہ ان کو بدل دیتا ہے نیکیوں میں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، اس کے بڑے بڑے گناہوں کو مخفی رکھا جائے گا، پیچھے چھپا کے رکھا جائے گا، یعنی اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایسا گناہ گار کوئی مومن ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اب اس کو جہنم سے نکال کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہوگا اس وقت، تو اس کو بلا کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتوں کا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا وہ سامنے پیش کرو، اور بڑے بڑے جو ہیں ان کو پیچھے چھپا کے رکھو۔ اب وہ گناہ اس پہ پیش کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن یہ کام کیے تھے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اب وہ ان گناہوں کا اقرار کرے گا، ان کا انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اب وہ ایسا وقت ہے، دنیا میں تو انسان
غلطی کر کے بھی مکر جاتا ہے اور دوسروں پہ ڈالتا ہے، خود جو ہے انکار کرتا ہے، مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے آپ کو آدمی جو ہے وہ پاک صاف بتاتا ہے، دوسروں کو گناہ گار ٹھہراتا ہے، لیکن وہاں کسی میں ہمت نہیں ہوگی، سب وہ اپنے گناہوں کا وہاں اقرار کریں گے، تو وہ بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، انکار نہیں کر سکے گا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ابھی پیش کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تو پیچھے ہیں۔ تو وہ دل ہی دل میں اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ یہی دل میں سوچ رہا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے فرشتوں، اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہوگا، ممکن ہے وہ ایسا ہی انسان ہو جس نے صدقے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہو، تو حکم ہوگا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دو۔ تب وہ کہے گا کہ اے میرے رب ذوالجلال، میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا، یہاں تو صرف چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے ہنسے، یہاں کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی، تو اس بات سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے تو ڈر رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تو جب وہ سامنے آئیں گے تو کیا بنے گا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم دیکھے گا تو پھر خود ہی کہے گا کہ مولا یہ تو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہ تو میں یہاں دیکھ ہی نہیں رہا جو میں نے دنیا میں کیے تھے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایمان کی وجہ سے کفر کی حالت میں جو گناہ کیے تھے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے وہ سارے معاف ہو گئے، اور اگر کوئی گناہ گار مسلمان صدقے دل سے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر ہوا۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہوا 4 جگہ پہ۔ ایک سورہ آل عمران میں ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، یعنی خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، عبادت کے مستحق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اور سورہ احزاب میں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ 2 مقامات پیچھے گزر چکے ہیں، اور تیسرا یہ، اور چوتھا آگے جو ہے اس کے آگے والی صورت میں سورہ فتح میں آ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف القابات کے ساتھ قرآن پاک میں مخاطب فرمایا، یا ایہا المزمل، کہیں فرمایا یا ایہا المدثر، کہیں فرمایا یا ایہا الرسول، اور کہیں فرمایا یاسین طٰہٰ، لیکن ذاتی اسم گرامی 4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام جو ہیں وہ ذاتی ہیں، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے احمد۔ اب احمد یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور
محمد، حمدہ یحمد سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف بھی کی جاتی ہے۔ احمد اس لیے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کو پیدا کیا اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج چاند ستارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک رب العالمین تھا۔ تو رب العالمین نے اپنے نور کے فیض سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ تو حضور کے نور نے پیدا ہوتے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لذالک خلقتک، اے میرے محبوب میں نے تجھے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تو میری حمد کرے، تو میری عبادت کرے۔ وَسَمَّيْتُكَ مُحَمَّدًا، اور میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تخلیق ہوئی، حضور کا نور مبارک تمام مخلوقات سے پہلے تخلیق ہوا، اور اس وقت سے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کم عمر ہوگا، کتنی ہے تمہاری عمر؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا پھر بھی کتنی، کوئی اندازہ؟ عرض کیا حضور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو حجاب عظمت کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جو پردے ہیں ان پردوں پہ ایک ستارہ چمکتا ہوا میں نے دیکھا، پھر وہ ستارہ ڈوب گیا، پھر میں انتظار کرتا رہا، 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ پھر طلوع ہوا، پھر ڈوب گیا۔ تو وہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوا کرتا ہے، میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اتنی میری عمر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ستارے کو دیکھتے رہے اس کو پہچانا بھی، وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبَ، اے جبریل جس ستارے کو تم 70,000 سال کے بعد دیکھتے رہے ہو اور 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہو، یعنی 5 ارب 4 کروڑ اتنے تقریباً سال بنتے ہیں، تو رب کے عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس لیے حضور احمد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے۔ دونوں نام مادہ دونوں کا حمد ہے، الف کو دور کریں تو حمد رہ جائے گا، میم کو دور کریں تو پھر بھی ہا میم دور دال رہ جائے گا، دونوں کا مادہ حمد ہی ہے کہ مادہ ہی حمد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے۔ تو احمد اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، اور محمد اس لیے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ محمد کا معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ہے ساری مخلوقات کرتی ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں،
اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو بھی کسی نہ کسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق، جو بھی ان کا طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں سب اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو صرف مسلمان کرتے ہیں، دوسرے تو حضور کو مانتے نہیں، بے ادبی گستاخی کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان میں ایک حضور اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے محمود۔ حامدہ یحمدو سے حامد اسم فاعل اور محمود اسم مفعول، جس کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے محمود، جس کی تعریف کی جائے۔ اور حضور کے جو اسماء ہیں ان میں محمود بھی ہے اور محمد بھی ہے، کہ محمود جس کی تعریف کی جائے اور محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو اب اعتراض یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہوتا محمد، کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام تو محمود پسند کیا اور اپنے محبوب کا نام محمود کے ساتھ ساتھ محمد کی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بظاہر دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والی، حمد کرنے والی صرف مخلوق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں مخلوق کے ساتھ ساتھ خود خالق جہاں، خود رب العالمین بھی شامل ہے، وہ بھی اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے جو اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، ساری مخلوقات جب سے ہیں اور جب تک ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں، لیکن ساری مخلوقات کی ساری تعریفیں ایک طرف، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحہ کے لیے جو اپنے محبوب کی تعریف کی وہ سب پہ باری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والی مخلوق ہے اور محبوب کی تعریف کرنے والا خود رب العالمین بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام تو صرف محمود رکھا اور اپنے محبوب کا نام محمود کے ساتھ ساتھ محمد بھی رکھا، کہ وہ ذات جس کی تعریف کی جائے اور بار بار تعریف کی جائے اور سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم مبارک ایسا ہے، محمد، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں جب حضور کا نام مبارک لیا جاتا ہے، گویا ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، دو دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، کہ میم کو جب ادا کیا جائے، یہ عربی تجوید کا قاعدہ ہے کہ ہونٹ صرف بے یا میم کو ادا کرتے ہوئے ملتے ہیں، میم اور با، یہ باقی جو لفظ ہے نا ان کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ آپس میں نہیں ملتے۔ با کو جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹ اندر کا جو ہے نا تر حصہ وہ آپس میں ملتا ہے، با کا مخرج ہونٹوں کا تر حصہ ہے، اور میم یہ ہونٹوں کا خشک حصہ باہر والا، یہ میم کا مخرج ہے۔ تو جب محمد کہتے ہیں تو دو دفعہ ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور مکمل ملتے ہیں کہ باہر کا خشک حصہ جو ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ تو ایسا پیارا نام ہے کہ ہونٹ بھی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یہ وہ ہے کہ جب تک حضور کا نام نہ لیا جائے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، ساری عمر گزر جائے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، وہ مومن شمار نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا۔ ایمان والا اس وقت ہوگا جب محمد الرسول اللہ صاحب کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی تکمیل، ایمان کا مکمل ہونا، کمپلیٹ ہونا ہی اس بات پہ موقوف کر دیا کہ میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کیا جائے، حضور کا نام مبارک لے کے حضور کی رسالت کا اقرار کیا جائے گا، تب ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا۔
لا الہ الا اللہ کہتا رہے اس وقت تک وہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا جب تک ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا۔ جب محمد الرسول اللہ ساتھ کہے گا لا الہ الا اللہ کے، اب ایمان کمپلیٹ ہوگا اور یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک گویا دین اسلام ایمان کی کنجی ہے، چابی ہے، کہ جب حضور کے نام لے کے حضور کی رسالت کا اقرار کیا جائے گا اس وقت ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور یہ وہ اس میں مبارک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو میری لغزش کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً معاف فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم تم نے یہ کیسے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں، کہ ان کے نام کا تو نے میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب ذوالجلال جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے جنت میں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں جان گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا وہ تیرا پیارا ہے، اس لیے میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم ہاں وہ میرے محبوب ہیں اور تیری اولاد میں ہوں گے، اور اگر تو ان کے نام کا وسیلہ پیش کر کے اپنی ساری اولاد کے لیے دعا مانگتا تو میں سب کو بخش دیتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس میں گرامی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی کا سبب بنتا ہے اور ایمان کی کنجی ہے کہ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی لے کر حضور کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی کا ایمان اس وقت قبول ہو جاتا ہے۔